جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ملحدین کے اسلام پہ اعتراضات کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ جویریہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ شادی کرنے کی بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کے داماد بھی تھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ علی المرتضیٰ کے عقد نکاح میں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دوسری شادی کرنے سے منع فرما دیا۔ اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ خود تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیں، 10 سے زیادہ شادیاں آپ نے کیں، لیکن جب آپ کے داماد دوسری شادی کرنے کی بات کی تو آپ نے ان کو منع کر دیا۔ اب اس اعتراض کو عام مسلمان بھی سوچ کے بڑا حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسی کیا بات تھی اس میں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، حدیث کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا، بات بھی ٹھیک ہے، تو پھر ایسی کون سی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری شادی سے منع کیا؟ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دوسری شادی سے منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے سیدنا علی کو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے سے منع کیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انی لست احرم حلالا ولا احل حراما ولكن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ وبنت عدو اللہ ابدا۔ فرمایا کہ میں اللہ کی کسی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتا، اور اللہ کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتا، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مقدس نے کچھ اصول دیے کہ اس عورت کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی، دین اسلام نے کچھ اصول دیے ہیں اور وہ بڑے واضح ہیں۔ مثال کے طور پر پھوپھی اور بھتیجی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، خالہ اور بھانجی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ایک شخص نے کسی خاتون سے شادی کی ہے اور وہ اسی دوران اس خاتون کی خالہ سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے، اب اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے اس خاتون کی خالہ سے شادی کرنی ہے تو اس کو طلاق دے دو، اس کے ساتھ شادی کر لو۔ اب وہ بندہ اعتراض کرے، دیکھو جی مجھے منع کیا جا رہا ہے، تو منع کیے جانے میں اللہ کی طرف سے دیا گیا اصول کا فرما ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی خواہش اور تمنا نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے جو ملحدین ہیں وہ دین پہ اعتراض کرتے ہیں اپنی سوچ فکر اور اپنے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب چونکہ ہماری سوسائٹی میں دوسری شادی سے منع کیا جاتا ہے، دوسری شادی کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اگر کسی شخص کی بیٹی کی موجودگی میں کوئی بندہ دوسری شادی کر رہا ہے تو اس کو وہ لوگ منع کریں گے، اگر کسی شخص کی بہن کی موجودگی میں اس کا بہنوئی دوسری شادی کرنے جا رہا ہے تو وہ اس کو منع کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہماری سوسائٹی میں داماد کو بہنوئی کو دوسری شادی سے منع کیا جاتا ہے، سختی بھی کی جاتی ہے، بھی عین ہی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ کو دوسری شادی سے منع کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا یہ اصول دیا ہے، رشتہ داری کا یہ اصول آپ نے دیا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی وہ ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی اصول کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا کہ آپ ان کے ساتھ ایسی کیفیت میں شادی نہیں کر سکتے کہ میری بیٹی بھی آپ کے عقد میں ہو۔ آپ جویریہ کے شادی کرنا چاہتے ہیں، فاطمہ کو طلاق دے دیں، جویریہ سے شادی کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیفیت تھی، یہ بات تھی، یہ وجہ اور ریزن تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری شادی سے حضرت جویریہ سے شادی کرنے سے منع کرنے کے پیچھے۔ اس کے علاوہ ملحدین اس چیز کو ایک بڑی عجیب قسم کی کیفیت بنا کے جو پیش کرتے ہیں، اس بات کی ایسی کوئی بھی حقیقت اور ریالٹی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔